بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا پروگرام کافی اہم ہوگا کیونکہ آج بڑا ہی تاریخ ساز دن ہے پاکستان کا، پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، پاکستان کی ویسے تاریخ کا بہت ہی عظیم الشان دن ہے کیونکہ آج ایک وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اور اس وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہے اور اس وفاقی کابینہ کے سربراہ کون ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بالکل صدقے دل سے مبارکباد دیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، محسن داوڑ کو، علی وزیر کو اور بی این پی مینگل اختر مینگل صاحب کو، نہ جانے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج ان کی وکٹری کا عظیم الشان دن ہے اور آج وہ جیت گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر جیتے ہیں، اور جو چاہا اور جیسا سوچا انہوں نے وہی کچھ کروایا اور وہی کچھ ہوا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا مبارکباد۔ اور سویلین سپریمیسی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے اور یہ دور اب کہاں پہ جا کے ختم ہوگا اس کا پتہ نہیں، لیکن سویلین جو ہے نیا دور، سویلین سپریمیسی وہ ہے، اس کا بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جیسا آپ بھی مبارکباد دیں گے سب کو؟ میں تو قوم اور ملک کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے سب کے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے سب کے میجورٹی جو آج حلف اٹھایا گیا ہے جی، وہ کسی ایوان کے سامنے سے بھی نہیں گزرنے کے قابل، کیونکہ کسی کے پر ایک کیس ہے، کسی پر 10 کیس ہیں، کسی کا انکوائریاں چل رہی ہیں، کسی کا لوٹ مار ہے، کسی کا چوری ہے، کسی کا قتل ہے، یہ صورتحال جو ہے، اور ضمانتوں پر لوگ ہیں، اور جس نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرایا ہے انہوں نے کوئی ملک کی خدمت نہیں کی، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مبارکباد میں نہیں دے سکتا۔ نصرت چوہدری صاحب، اس سے بڑا زناٹے دار تھپڑ پاکستان کے سسٹم پہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئین پاکستان پہ میں نے اس سے بھی برے اور بدتر حالات دیکھے ہیں ملک میں، لیکن دیکھتے دیکھتے اللہ پاک کے نظام میں ایسے واقعات جو معجزے سے کام نہیں ہوتے، پھر پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کا کہاں گیا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، یہ ایک دفعہ فخر امام اور ان کے تو وہاں ایک نون لیگ کی محترمہ کہ جی کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی نہ تو نواز شریف کی طبیعت خراب ہے، تو وہ وزیر اعظم وہ تھے کہ وہ خدا نخواستہ وہ مرنے والے ہوں تو حکومت چلی جائے، اسمبلی میں ان کے خلاف کوئی نہیں، ایجیٹیشن کا کسی کے پاس کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ جتنے پاسبل ہیں ان میں سے کچھ نہیں ہو رہا جی، اور فوج کو مارشل لا لگانے کی دلچسپی نہیں، اور کوئی میکنزم یا طریقہ کار رہ نہیں گیا آئین قانون اور سیاسی دائرے میں کہ جس کے ذریعے تبدیلی آئے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا mere absence of any mechanism for change will not stop and stall any change، اور وہ ہوا، اور 12 اکتوبر کو وہی لوگ پھر کٹے ہوئے، تو میں نے کہا اس دن کیا کہہ رہے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ لوگ بہت جلدی نتیجے نکالتے ہیں۔ جو ملک میں ویو آ چکی ہے عمران کے قیادت میں اور اس کے ارد گرد پاکستانیوں کی، خواہ وہ وردی میں ہیں، وہ غیر وردی میں ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ سیاسی ورکر ہیں، عام گھریلو لوگ ہیں، گاؤں میں جلوس نکل رہے ہیں، یعنی کین یو امیجن ولیجز میں، تو یہ ایک انقلاب آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ان کے جو وقتی مفادات ہیں وہ، اور میں ایک بات بتاؤں چوہدری صاحب، یہ اوپر جو اداروں کے سربراہان ہیں نا، ان کو بھی صحیح تصویر پیش نہیں کی جا رہی، بالکل نہیں۔ آپ صحیح تصویر جب دیکھنا نہیں چاہتے تو میں کتنی کوشش کر لوں گا؟ نہ صحیح تصویر پیش کی جا رہی ہے، نہ ہی صحیح انفارمیشن ان تک پہنچائی جا رہی ہیں، جتنے بھی ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ اور کیونکہ مجھے یاد ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ اچھا خاصا سارا کچھ جا رہا تھا، افتخار چودھری صاحب کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تو پریزیڈنسی میں پرویز مشرف صاحب
مقیم تھے، براجمان تھے، تو باقاعدہ طور پہ پریزیڈنسی سے جو ونڈو، جو شیشے شاہراہ دستور کی طرف کھلتے تھے یا نظر آتے تھے، وہاں پہ بلائنڈ ڈال دی، دیواریں چنوا کھڑی کر دی گئیں، اور بتایا گیا جی سیکورٹی رسک ہے، اور تاکہ اس طرف اور باہر اندر ان کو بریف کیا جاتا تھا کہ سر کچھ بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں۔ نہیں تو اس سے پہلے ایوب خان کے وقت ایک خاص ایڈیشن چھپتا تھا جو پریزیڈنٹ ہو جاتا تھا، جب وہ جی ہاں ان کے بچے وہ چھوٹا سا جلوس بنا کے ایوب یعنی وہ جانور کا جو نام ہائے ہائے کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں کی کر رہے تھے، بچے کیوں کر رہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ اب لیکن ایک نمونہ جو ہے وہ مجھے میرے سے الجھ پڑے، بڑے عہدے پر ہے، میڈیا سے ڈیل کرتا ہے کہ وہ فلاں بندے کو اب نہیں آئے گا، میں نے کہا تو کل تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں نہیں آئیں گے، تو اب آج وہ یہ کہہ رہے ہو۔ چوہے صاحب ابھی ہم افطاری کر کے آئے ہیں، نماز پڑھ کے آئے ہیں، کیا نماز آپ نے پڑھی؟ میں نے تو نہیں پڑھی۔ جھوٹ کیا بولنا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں کیا کیا بریف کیا جاتا تھا؟ یہ جو ابھی آج کل جو اسٹار ورڈ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یوں کر دو، یہ یوں کر دو، اور وہ نکالتے رہتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ فلاں کیا ٹویٹ کر رہا ہے۔ یہ اس وقت قومی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹویٹ کیا کر رہا ہے، یہ ٹویٹ دیکھیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں پہلے ادھر آتا ہوں کابینہ کی طرف، اس کے بعد وزیر اعظم نہیں وہ کابینہ وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہی وہ ایک خاتون ہے ایم پی اے آسیہ، جی، تو ان کے لیے دعائے صحت کریں، اس پہ کر لیتے ہیں دعائے صحت۔ نہیں وہ باقی تو بعد میں کر لیں گے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اور مبینہ طور پر قومی پنجاب اسمبلی میں ان پر تشدد ہوا ہے، پنڈی میں سی ایم ایچ، یہ جو واقعہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی والا، جی وہاں اس میں تشدد، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ پتہ نہیں اب وہ تو ابھی تک وہ اس کی تفصیلات آپ لے کے تفصیلات لے لیتے ہیں۔ تو آگے آج جی کابینہ نے جو حلف اٹھایا ہے وہ ذرا پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد آتے ہیں کہ 31 وفاقی وزراء ہیں، 3 وزرائے مملکت ہیں، ان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اب ہم کوئی اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہے، وہ عبوری ضمانت پر رہا ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جوہری ملک ہے، ہم واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، وہ ضمانت پر رہا ہیں جی، عبوری ضمانت پر، فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس کے بعد ان کی کابینہ کے ارکان جو ہیں، احسن اقبال صاحب جھوٹا سچا کیس، اس کو سائیڈ پہ رکھیں، نارووال سپورٹس کمپلیکس کیس میں ضمانت پر ہیں، وزیر توانائی شاہد خاقان عباسی صاحب ایل این جی کیس میں عدالت سے ضمانت پر ہیں، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ایل این جی کیس میں ضمانت پر ہیں، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب انسداد منشیات کیس میں ہیں، وزیر آبی وسائل خورشید شاہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت پر ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں ضرور کہوں گا جی کہ ان کا کیس جو ہے وہ بالکل ہی فارغ قسم کا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ کچھ چیزیں ہم اور اس کے پاس، لیکن یہ انسداد منشیات والا۔ اس کے بعد جی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ صاحب آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت پر ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب غیر قانونی اراضی کیس میں ضمانت پر ہیں، مشیر امیر مقام صاحب غیر قانونی ٹھیکے اور آمدن سے زائد کیس ضمانت پر ہیں، وزیر ریلوے سعد رفیق آمدن سے زائد اثاثہ جات اور ہاؤسنگ کیس میں ضمانت پر ہیں، وزیر صحت قادر پٹیل صاحب منی لانڈرنگ انسداد دہشت گردی مقدمات میں ضمانت پر ہیں، وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسانے کے مقدمے میں ضمانت پر ہیں، عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمے میں ملوث شخص سپاہی بھی بھرتی نہیں ہو سکتا۔ چوہے صاحب اب میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں تمام اداروں کے سربراہان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اپنے ایسے کسی شخص کو اپنے محکمے میں رکھیں گے؟ بھائی وزیر مشیر تو وزیر اعظم تو بہت بڑے عہدے ہیں، آپ کسی کو سپاہی اور نائب قاصد بھی نہیں رکھ سکتے، یہ رکھیں گے جس کے خلاف مقدمے ہوں اور وہ ضمانتوں پر ہو۔ کیا آنریبل ہمارے بہت ہی عزت احترام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحبان، کیا ان کے پاس جب ریکروٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو کیا ایسے کسی شخص کو
رکھ سکتے ہیں ملازمت؟ یہ وہ پولیس ریکارڈ دیکھا جاتا ہے یار، دکھا پہلے دیں۔ سارا ہمارے آنریبل آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، کیا وہ اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں ایسے کسی بندے کو رکھیں گے؟ تو یہ ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پاکستان چیف جسٹس کا اور آرمی چیف کا اور باقی؟ اور یہ جو ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ان محترم اداروں کی اور ان اداروں کے سربراہان کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیا ان کا حق نہیں بنتا، فرض نہیں بنتا کہ اس پہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی اگر کچھ کرنا پڑے تو کر لیں؟ بتائیں۔ نہیں، آؤٹ آف باکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے اس سوال کا جواب آپ نہیں دیتے اور ادھر ادھر سیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی جب ایک وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی، ہاں جی وہ اس کی سب سے بڑی کیجولیٹی تو وہ خود ہوتا ہے نا، جی ہاں جس نے یہ اسمبلی توڑی۔ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر آل پاورفل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور اگلے سیکنڈ اپنے دفتر کی وجہ سے ہاں جی وہ فارغ ہو گیا۔ جی جی ہاں اور اسمبلی بھی چلی گئی، یعنی الیکشن بھی ہونے والے جو یہ سارے ڈیمانڈ کرتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس کو ساروں کو نلیفائی کرایا؟ اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اب جو جس دلدل میں آپ پھنستے جا رہے ہیں، اور پوری قوم، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس دن عمران خان نے کال دے دی، پورا ملک اور پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی ہیں، اگر وہ سڑکوں پر بیٹھے نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لیں۔ چلو صاحب، بات یہ ہے کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے یہ اطلاع دی کہ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ اب سابق ہیں، وزیر اعظم عمران خان سیک کرنے والے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ خبریں چلیں، سیک کرنے والے ہیں۔ یہ بات ادھر بھی بتائی گئی، آنریبل ججز کو بھی بتائی گئی، آنریبل کورٹس کو بتائی گئی، اور ادھر بھی بتائی گئی کہ جناب یہ کچھ ہونے لگا ہے ملک میں، ماشاء اللہ، یا ہو رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، زیرو۔ اتنی بڑی ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ، اتنی بڑی مس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں تو وہ ساری، میں کل ریکارڈنگ سن رہا تھا اس دن کی نا، ایسے نعرے لگ رہے تھے، ماشاء اللہ لگ گیا۔ اور 2019 کی اپلیکیشن، وہ مولوی اقبال کو آج پھر اس کی آج پھر ایک اور درخواست خارج ہو گئی ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو پتا سجاد علی شاہ کے وہ وقت 30 سال پرانا ہے جی، اسی طرح کی واقعات ہے۔ 30 سال پرانا، وہ 90s سے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کی بات نہیں، تو یہ نہیں آپ نے افواہ سنی کہ 5 ارب روپیہ اس نے لے لیا، جی؟ 6 ارب اس نے لے لیا، اربوں روپے کی ڈیلز ہوئی ہیں۔ یہ کس نے کی ہیں، کہاں کی ہیں، یہ کیوں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ تو صاحب اس میں افواہ سازی کے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، بازار گرم ہوگا۔ اور آپ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، آج ایک اور کمیٹی میں، اور وہی طارق فاطمی صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اندازہ لائے۔ ٹھیک ہے نا، طارق فاطمی صاحب اس وقت نہیں تو باقی سارے دھنیا پی کے لیٹ گئے نا۔ وہ طارق فاطمی صاحب ہیں اور وہی ہیں، سارا کچھ وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ طارق فاطمی کا کردار اب بھول گئے سارے۔ ایک اور امید کی کوئی تھوڑی سی کرن آئی تو ہے، لیکن ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ سارا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا ہے۔ اتحادی حکومت کی کابینہ، اس میں ساری چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ ایک اور چیز سنواتے ہیں کہ یہ سارا کچھ، کیونکہ ہے جو صاحب ان ساروں کو نا اکٹھا کرنے والی قوت ایک ہی ہے، ان سب کو، جو مختلف الخیال جو لوگ ہیں، جن کا ایک دوسرے کا وہ شارٹس تو سنوائیں جی اگر ہیں، ماضی کیا کیا ہوتا نہیں، رہا۔ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہاں ہیں؟ جی۔ یہ ان میں کامن گراؤنڈ تھی، ایک ہی تھی، اور وہ ہے پاکستان فوج دشمنی، اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنا، اور انڈیا کی حمایت کرنا، اور پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ان میں کامن کیا گراؤنڈ ہے؟ یہ گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تو ہم بھی باندھ دیں۔ تو یہ کامن گراؤنڈ پھر اس پہ ساروں کو اکٹھا کس نے کیا کہ جو سب سے بڑا وہی کریں گے نا جو پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ نہیں دیکھنا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب ذرا ان کے ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیں کہ یہ کیا تھے، ان کا ایجنڈا تھا، ان کا نیریٹو کیا تھا، سنائیے جی۔
یہ زرداری اور یہ عمران خان، یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے، ایک ہی سکے کا. یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں. یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو. پانچوں ججوں نے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے. آپ فسادی ہو سکتے ہو، آپ سازشی ہو سکتے ہو، انقلابی نہیں. میں نہیں مانتا کہ یہ اتنا بونگا ہے یا کوف ہے. یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے. قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے مولا اب اس سے جان چھڑا، اس ناسور سے جان چھڑا. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. میاں صاحب ہو یا خان صاحب، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. زرداری عمران بھائی بھائی، سب مل کے نعرہ لگائے، وہ والے بھائی بھی لگائے، زرداری عمران. میاں صاحب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا. ان سب کو یہ چابی والے کھلونے جو ہے صاحب، یہ سارے کھلونوں کو ڈونلڈ لو نے اکٹھا کیا. سب کھلونے جو ڈونلڈ لو، ان کے پاس چابی. پہلے کنڈولیزا رائس تھی، اب ڈونلڈ لو ہیں، ان کے پاس چابی ہے، وہ چلا رہے ہیں. وہ پاکستان دے لوگ انہوں لو دیں گے سارے، تو سمجھ نہیں لگتی پئی. آپ گئے ہیں کسی اجتماع میں؟ جی اب جو اجتماع ہو رہے ہیں، میں واٹر لو میں گیا ہوں، واٹر لو میں نے دیکھا ہوا. ٹھیک ہے نا. یا اگلا سنائیں جی. پیپلز پارٹی ایک ہی چٹو کے بٹے ہیں. مجھے آپ حکم کریں، میں اس وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے کر گلیوں اور محلوں میں جاؤں اور زرداری کا وہ کھڑا کر دوں. یہ یاد رہے کہ اب ہم شہباز کو نہیں برداشت کریں گے. آصف زرداری کی جو ڈاکہ زنی ہے، اس کو بتائے بغیر میں چین سے نہیں رہ سکتا. علی بابا 40 چوروں کی جو لوٹ کھسوٹ ہے، اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا کر عوام کے قدموں میں نشاور نہیں کرے گی. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بالکل رائیون کو ہلائیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی. اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بدحالی کریں گے. سر صاحب کیسا؟ یہ ترانہ میرا خیال روز کابینہ دے اجلاس تو پہلے چلانا چاہیے. ہاں میرا خیال ہے کہ اب کابینہ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئیں. پاناما کے فیصلوں پہ بھی ہیں کچھ ذرا چیز دیکھیں جی، ذرا محظوظ ہو. آج تاریخ ساز دن ہے آج. We've studied the JIT quite closely and it looks like the JIT has exposed all three generations as thieves. یہ جو JIT کو جھوٹا بول رہے تھے، اس JIT تو ان کو چور ثابت کر دیا ہے. ان کا منصوبہ پکڑا گیا ہے. JIT نے ان کا سب کا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے، چٹا کھول کے رکھ دیا ہے. JIT میں پیشی ہوئی ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اس پہ چیخیں نکل گئی ہیں. وہ بھائی JIT کو گالیاں دے کام نہیں چلے گا. چوہے صاحب کیا چیز ہے یہ؟ بس یہی ہے کہ یہاں اصولی سیاست ہو رہی ہے ملک میں، اور اس کا دورہ ہے. ہمارا خیال تھا کہ پہلے ایک اصولی کیمپ ہوتا تھا، ایک وصولی کیمپ. اب میرا وصولی ہے، جدھر سے جو ہو جائے. اب یعنی توقعات اٹھ گئی ہیں لوگوں کی. اب آج چوہے صاحب شارٹ سے سن لیا آپ، اب ذرا اوتھ سنیں جی. اوتھ جو لیا جی. صدق کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا. یہ ان میں سے جی وہ وزراء جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، وہ اس ساری گفتگو کا حصہ نہیں ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، لیکن جن کے پہ مقدمات ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو چوہے صاحب یہ صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
آئین کی پاسداری کروں گا، آئین کے مفادات کا محافظ رہوں گا۔ آئین اور قانون کا کیا تعلق؟ اگر آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے تو یہ تو کسی اسمبلی میں نہیں ہو سکتے۔ وہ تو آپ نے ان کو وزراء اور کیا کیا قلمدان دے دیے سب کو۔ اب ذرا اب اس وقت تو ان کو اکٹھا والے ہیں ڈونلڈ لو، امریکن جو ہے، امریکن ڈونلڈ لو نے۔ تو پچھلے جب پرویز مشرف صاحب کے آرمی چیف ایگزیکٹو صدر جنرل پرویز مشرف، ان کے سامنے بھی انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور اس وقت ان کو اکٹھا کیا تھا کنڈولیزا رائس نے، اور 2-4 اور نام تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پرویز مشرف صاحب، ساتھ بیٹھے ہیں سید یوسف گیلانی صاحب، اور ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، کافی خورشید شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، پرویز مشرف دی اکھا جو خون اترے ہیں تو نوٹ کی، اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ واقعتاً تو یہ ہے، اور یہ سارے کے سارے آپ نے دیکھ لیے۔ گیلانی صاحب بڑے خوش ہیں اور مسکرا رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، سب کے سب، نوید قمر، سب کے سب شامل ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے سر جی، اور یہ تاریخ ظاہر ہے پہلے ہوتا تھا صرف پاکستان ٹیلی ویژن اور 2-3 اخبار ہوتے تھے، اور ساری چیزیں دب جاتی تھی، مٹ جاتی تھیں، مٹا دی جاتی تھیں، لیکن اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی۔ تو چوہے صاحب، ایک اور بھی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں اون چودھری ان کے ایڈوائزر ہیں، ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے تو ان کی قدر نہیں کی، اور شہباز شریف صاحب نے ان کی قدر کی۔ وہ اب میرا جہانگیر ترین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جی، جہانگیر ترین صاحب، اور ایڈوائزر ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جی، ذرا سنائیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ پورا جہان جانتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو لاہور کے اور اسلام آباد کی ایلیٹ گیدرنگز میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، ان کو تو پنجاب کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ قائم ہوگا؟ یہ میں آج مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ان کے گھر کی بھی تلاشی لی جائے، اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جائے۔ یہ اون چودھری سے میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کیا نہیں، 18 اگست کی یعنی 17 اگست کی رات ان سے انویٹیشن کارڈز وغیرہ بھی چھین لیے گئے، اور اگلے دن وزیر اعظم کا جو حلف تھا صبح 10:30 10:15 ادھر ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا۔ نہیں، زیادتی کی، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو آج لیکن یہ کم گو ہے، ویسے میرا تو اچھے دوست ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ تھا جس طرح کے الزامات وہی کہہ رہا ہوں، یہ تو میں ان کی لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کا لائلٹی جو ہے نا جہانگیر ترین سے، تو انہوں نے ان کو بنوایا۔ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی چوہے صاحب، بات یہ ہو رہی ہے پہلے کیا کہہ رہے تھے، پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں۔ اگر اون چودھری بزدار صاحب کے ساتھ تھے تو بہت برے تھے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو بہت برے تھے، آج بہت اچھے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، اور اون چودھری کے بارے میں یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ لے آؤں کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انتہائی، یہ ہمارے سامنے ہوا ہے، کیونکہ وہ ساری عمر وہ خدمت کرتے رہے، شریف آدمی، اور دن رات، اور وہ ڈائری ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، وہ کر رہے ہوتے تھے، اور جب موقع آیا تو اس کے بعد ان کو پہلے تو یہاں سے فارغ کیا، پھر وہاں سے فارغ کیا، اور ظاہر ہے کیا کیا جاتا ہے۔ آپ خاموش ہیں تھوڑے سے؟ نہیں، خاموش نہیں، میں تو دیکھتا ہوں رنگ ویکھ کے نا، یعنی میرا خون کھول رہا ہے اصل میں بڑے، یعنی آپ نے کافی دنوں سے مجھے، تو یہ آپ بلڈ پریشر کو ذرا ریلیز کریں نا۔ کیا کروں میں، گفتگو کریں۔ نہیں، اب یہ الیکشن کروا دیں اگر کروانے، مجھے تو اب آپ کے جو آج کی کابینہ دیکھ کے نا، آپ کے الیکشن وغیرہ کے کوئی نہیں، اور وہ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں پہلے وزیر اعظم رہے ہیں 1.5 سال، آج وہ وزیر بن گئے۔ ان کے پاس جو اطلاع میں خبر بھی دے دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم 1 سال کے لیے، اور ویسے ہی 15 مہینے رہ گئے، 15 مہینے نا، تو وہ کہتے ہیں 1 سال تو کنفرم ہے ہمارا، اور 1 سال ہم نے چلنا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، اب ہم کچھ عرض کریں گے تو کہتے ہیں شکایت ہوگی،
یہی ہوتا ہے نا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک ایک شارٹ سنواتے ہیں اور وہ شارٹ پھر خود ہی سن لیں گے آپ. ویلکم بیک ناظرین, کچھ اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک شارٹ سنواتے ہیں, اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ معاملہ پھر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ ختم ہوا تھا ڈان لیگ سے. کل جاوید لطیف صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کل ایک گفتگو کی. وہ کیا گفتگو تھی سنائیے. کہا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں, تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جب آپ عدالتوں کے فیصلوں پر رات 12 بجے تک بھی ووٹنگ نہیں کرواؤ گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 4 جیپیں آنے پر آپ کی ٹانگیں پھر وزن نہ اٹھائیں اور اس کے بعد پھر عدالتیں کھلیں. 4 جیپیں آپ کہہ رہے ہیں, کاشف صاحب سن رہے ہیں آپ؟ وہ آتی ہے نا پھر, حکومت وقت کہہ رہی ہے تو پھر سن رہا ہوں. جناب جج صاحب, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس رات کا قصہ سنا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کیا قصہ ہوا ہے؟ تو جھوٹ 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 گڑ گڑ کے پھیلاتے جا رہے ہو. ادھر عدالتوں کو آپ نے, یہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں عدالتیں بیٹھی, ان کو آپ کے جو معزز وکلاء ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اور ججوں کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ پلندہ بھیجا SOS کہ جی فوج آ گئی ہے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پر فوج کی موومنٹ ہے, 111 بریگیڈ موو کر گیا ہے, فلاں ہیلی کاپٹر سے لوگوں نے وہ اترائے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا ہے, پارلیمنٹ کے باہر وہ پریزن وار وین آ گئی ہے, ادھر فلانی پولیس آ گئی ہے, وہاں فوج آ گئی ہے, اور اگلے کسی وقت بھی ملٹری ٹیک اوور ہونے لگا. تو اس ملٹری ٹیک اوور کو روکنے کے لیے عدالتیں لگی تھیں, اور یہ ان لوگوں نے گمراہ کیا عدالتوں کو, غلط اطلاعات دی, غلط ان کو پٹی, یعنی اس میں کچھ سپاٹ فکسر بھی تھے جج صاحب. تو بس پھر یہی ہے, سپاٹ فکسر بھی تھے. وہ آپ کو غلط واٹس ایپ پر میسیجز بھیج رہے تھے, اس وقت ادھر آ گئی ہے فوج, اس کو ہاتھ کھڑی. اور پھر میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا بےہودہ حرکت ہے کہ جی ایک اتنا معزز لیفٹیننٹ جنرل, ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے جی, کہ جی انہوں نے یعنی جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے کہ ان پر انہوں نے فزیکلی حملہ کیا اور ان کو مار پیٹ کر دی, اور یہ ہو گیا, اور ان کی گردن پر وہ چھڑی رکھ دی, پتہ نہ کیا الزام سر. اور میں نے اس وقت جو ملٹری کا سٹاف ہے پرائم منسٹر کا اور سویلین ہے, ان کو ہم ادھر بیٹھے تھے جی, تو آپ ادھر بیٹھے تھے, ہم ڈپٹی ملٹری, اور یہ لوگ اپنی پھر داڑیاں بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں, وہی بس کرو یار, ڈونٹ ڈو دس. اور آپ نہ تو فوج کی کوئی خدمت کر رہے, اس رات کسی یعنی وہ میسیج یہ دینا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ بڑا ان کی تذلیل کر کے, جس طرح ان کو ٹھڈے پڑے تھے نا, اس طرح یعنی ان کو نکالا گیا ہے, اور کسی نے کچھ نہیں کیا. اور اس کی تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی اس کو دعائیں ملی ہوئی اس کی والدہ مرحومہ کی وجہ سے یا کس وجہ سے, کہ آج کروڑ ہاں بندہ اس کی ایک یعنی کال پر پوری دنیا میں سڑکوں میں آ جاتا ہے, اور بچے سے لے کے بوڑھے تک اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب آپ کو شرم آنی چاہیے, ایسا ہی آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہو. اور جو پاکستان اور فوج کو حملے کرتے رہے, آج تم ان کو فخر سے حلف دلوا رہے ہو, اور بلکہ ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو جنہوں نے پرسوں فوج پر حملے کیے, جی وہ ہوا ہے, وہ خبر آ رہی ہے, وہ خبر بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. پہلے خواجہ آصف صاحب کو سنائیے جی. خیال کا جو اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے. یہ جو سیول وار کا خطرہ یا بدامنی کا جو خطرہ ہے, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں. یہ جراثیم جو ہے یا انفیکشن جو ہے, یہ وائرس جو ہے پاکستانیوں میں اوورسیز میں پھیلا دیا گیا ہے. یہ ہے جی, اوورسیز پاکستانیوں میں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں خواجہ آصف صاحب کی اس بات میں کہ جتنی زیادہ ڈیلے ہوگا اور جتنا زیادہ یہ سلسلے کو دبایا جائے گا, یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ چلنے والا اتنی دیر نہیں ہے. لوگوں کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور الیکشن کا تیاری کرنی چاہیے, تاکہ اپنی جو بھڑاس ہے وہ الیکشن کمپین میں جا کے نکالیں, اور ان کی توجہ
اپنی اپنی پارٹیوں کی طرف ہو, اپنے اپنے ووٹ بینک کی طرف ہو. اگر اس کو روکا گیا, اس جو دباؤ ہے اس پریشر کو روکا گیا, تو اس عوامی پریشر کو, تو پھر وہ کسی اور طرف جائے گا, وہ کسی اور طرف جائے گا اور پھر وہ کچھ سمجھے گا جو وہ سمجھنا چاہتا ہے. اور فی الحال جس طرف ابھی تک نہیں جا رہے وہ لوگ, وہ صرف انتظار کر رہے ہیں, ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کافی سمجھدار لوگ ہیں, ان میں اتنی جو پولیٹیکل سینس تو بہت زیادہ ہے, تو ان کو اندازہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور کلاس ہے چوہدری صاحب, وہ یہ ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کو طول دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, اور شہباز شریف صاحب اس کے حامی ہیں کیونکہ وزارت عظمیٰ حلوہ منڈا لگا ہے. جی ہاں, وہ اس کے حامی ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ وہ جو محسن داوڑ کی بات کر رہے ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے جن ان کو وفاقی وزیر بنائیں, اور جب تک وہ نہیں بنیں گے تب تک میں بھی نہیں بنوں گا. اور شہباز شریف صاحب نے اب یہ نیریٹو وہی کام شروع ہو چکا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں ریڈ لائن عبور نہیں کر رہا, مجھے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ ان کو بنائیں, آپ ان کو بلائیں. اور تو وہ نہیں, تو مریم جو وہاں جلوس میں بیٹھی لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے فلاں فلاں بندوں کو اتنے ارب روپیہ دے دیا ہے, ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا, تو پھر اس کا کیا کریں؟ اس کا پتہ نہیں, یہ تو جب آئیں گے تو باتیں کریں گے, لیکن ایک بریک پہ جاتے. ویلکم بیک ناظرین. آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے پہلی پریس کانفرنس کی, اور کل انہوں نے ایک گفتگو کی تھی, آج ان کی پہلی پریس کانفرنس بطور وفاقی وزیر کے ہوئی. کل انہوں نے کیا کہا تھا میمو کے بارے میں, وہ ذرا سنائیے جی. جو سائفر ان کے ہاتھ میں آیا, جو جھوٹا سائفر انہوں نے لہرایا جس میں سازش کی کوئی بات نہیں تھی, اس جھوٹے سائفر میں بھی وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا. وہ سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا اپنے وہاں جوائنٹ سیکرٹری کو, اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دے کر دیا جائے. یہ ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کے ذریعے بھی نہیں آیا. جج صاحب, اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کے کیوں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, وہ کیوں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ اس لیٹر گیٹ کا, اس میمو کا, اس سائفر کا پیچھا کیوں کر رہے تھے, اور یہ ساری انفارمیشن ان کو کون دے رہا تھا؟ اس وقت تو یہ اپوزیشن میں تھے. ایک بات. دوسری بات, DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب, ترجمان پاک, انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کر دی ہے. میرا خیال ہے اس بات کو حقیقت تسلیم کرنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب مریم اورنگزیب صاحبہ جو آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, جن کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, اب ذرا DGISPR کو سنوائیں گی. جو اعلامیہ جاری ہوا, اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے, وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. ISI میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا اس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو, تو انہوں نے اپنی تحقیقات, اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا, اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی انپٹ, جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ انپٹ اس کی بنیاد پہ تھی. اب انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ISI کو بھی آیا کیونکہ ڈیفنس اٹاشی نے بھی بھیجا تھا, اور اس میٹنگ میں ڈیفنس اٹاشی موجود تھے, اور ہمارے ایمبیسیڈر بھی تھے, اور نمبر 2 بھی تھے, تینوں موجود تھے. تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ سازش تھی, مداخلت تھی, جو لفظ آپ نے مرضی دے رہے ہیں, اور اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد عدم اعتماد ہوگی اور کامیاب کرانی ہے, اور یہ لوگ اس عدم اعتماد کو بڑے بڑے پاپڑ بیل کر, بڑے بڑے ڈیلز کر کے یہاں پہنچے ہیں, تو یہ تو پھر سارے, یعنی ان کے منہ پر تو کالک ملی گئی, اور یہ غدار ہیں یا ایٹ لیسٹ غیر ملکی ایجنٹ ہے کہ ان کے کہنے پر انہوں نے ایک لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی, اس کو نکلوایا. سراج الحق یہ تو مورے ہیں. سراج الحق صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اس جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کروائی جائیں. اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں جی, لیکن ادھر نہیں آئیں گے. اب ایاز صادق صاحب کو سنیے, ان کو بھی تھا کہ ڈونلڈ لو جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سنائیے جی. میں مل کے آیا
میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے. میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. یہ اٹ از سو ان نیچرل کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی جائیں, مگر پولیٹیکل چینج یا یہ چیز کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. راستہ بننا شروع ہو بھی گیا ہے اور میرا دل آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بڑا ہونے والا ہے اور جلد ہونے والا ہے. 7 فروری کو انہوں نے کہا تھا کہ راستہ بننا شروع ہو گیا اور 7 مارچ کو 1 مہینے کے بعد پورے راستہ بن گیا, سائفر آ گیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.